اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے اپنے قتل ہو جانے والے رشتہ داروں پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے مکہ کے رئیس جس طرح بدر میں قتل ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے میرا دل پھٹتا ہے اور اب ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی مزہ باقی نہ رہ گیا ہو۔ تو عمیر نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے وہ تمام رشتہ دار جو بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، پھر میرا بیٹا بھی مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور مجھے اپنے خاندان والوں کو کھلانے پلانے کی فکر نہ ہوتی تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور ایک دم دھوکے سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے واپس آ جاتا۔ عمیر کی یہ جوشیلی بات سن کر صفوان نے اسے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور تمہارے خاندان اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ یہ بات سن کے عمیر خوش ہو گیا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار یعنی کہ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ شریف پہنچا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگے اور اس کو گردن سے پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عمیر جو ہے وہ ظاہر ہے مکہ سے آیا تھا، سارے لوگ جانتے تھے کہ کافر ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی تھی؟ عمیر یہ بات سن کر ششدر رہ گیا، سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ بات تو صرف اور صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھی، آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ اور پھر اس نے کہا کہ اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ یہ بات کہہ کر عمیر مسلمان ہو گیا۔ ادھر مکہ میں صفوان جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن رہا تھا کہ عمیر کب آئے گا۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاؤں سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اچھا، ایک جگہ یہ واقعہ کچھ اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ کپڑوں کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے ہو، جس پہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی صفوان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ساری بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے وہ حیران ہوتا ہے اور پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔